آج ہم بنائیں گے چکن منچورین اور ویجیٹیبل فرائیڈ رائس بڑے ایزی طریقے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ اور آج ہم زبردست سا چکن منچورین بنا رہے ہیں اور فرائیڈ رائس بنا رہے ہیں ساتھ۔ اس کے لیے آپ کو چاہیے تقریباً آدھا کلو چکن بون لیس، چکن بریسٹ۔ اس میں آپ 2 ٹی اسپون ڈالیں گے ہری مرچیں پسی ہوئی، 1 ٹی اسپون جائے گا اس میں ادرک کا پاؤڈر، جنجر پاؤڈر، 1 ٹی اسپون کالی مرچیں جائیں گی اور اس کے ساتھ ہی 1 ٹی اسپون نمک جائے گا، اور اس کے ساتھ ہم اس میں شامل کریں گے 2 ٹی اسپون تک سویا ساس اور 1 انڈے کی سفیدی۔ ٹھیک ہے، اب ان ساری چیزوں کو آپ نے مکس کرنا ہے اچھی طرح سے، اور اس کو میرینیٹ کر کے چھوڑ دینا ہے کم از کم 2 گھنٹے کے لیے مطلب آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹے، ٹھیک ہے، 2 گھنٹے ذہن میں رکھیں، اگر کم ٹائم ہے تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے اس میں 1 ٹیبل اسپون کارن فلاور ڈالنا ہے اور 1 ٹیبل اسپون میدا۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں چیزیں اچھی طرح سے آپ چکن کو لگا دیں گے، تیل چولہے پہ چڑھا دیں گے، میڈیم لو فلیم پہ اس کو پری ہیٹ ہونے دیں گے، کوئی 10 منٹ کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے چکن کے پیسز ایک ایک کر کے اس میں ڈالنے ہیں اس آئل میں، اور ہاں یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، جب اس کو ایک سائڈ سے کلر آ جائے تو پھر سائڈ چینج کر دیں گے، دھیمی آنچ رکھیں گے، میڈیم لو فلیم رکھیں گے، اور چیک کر لیں گے کہ چکن توڑ کے کچا تو نہیں ہے، پھر اس حساب سے آپ اس کو تھوڑا سا اور فرائی کر لیں۔ گریوی کے لیے اب 1 ٹیبل اسپون گارلک چاہیے کٹا ہوا، 2 ٹی اسپون جگیری گڑ چاہیے، 1 کپ چکن کی یخنی چاہیے، 2 ٹیبل اسپون ہرا پیاز چاہیے، ½ ٹی اسپون لال مرچیں، ½ ٹی اسپون ہی کالی مرچیں، اور تھوڑا سا نمک، کیونکہ سویا ساس میں بھی نمک ہوتا ہے۔ 2 ٹیبل اسپون سویا ساس، 2 ٹیبل اسپون وینیگر، اور جو چیزیں نظر نہیں آئیں وہ سب سے پہلے تو آئل ہے 2 ٹیبل اسپون، اور اس کے علاوہ 2 ٹیبل اسپون ہی کیچپ، اور بتاتی ہوں ایک اور چیز آگے۔ اچھا یہ دیکھیں، جب جو گارلک ہے نا وہ تھوڑا سا گولڈن ہونے لگے گا تو ہم اس میں ہرا پیاز ڈال دیں گے، اور اس کے بعد ساتھ ہی اس کے اندر ہم شامل کریں گے کیچپ۔ ٹھیک ہے، چلو جی، 2 ٹیبل اسپون کے جتنا کیچپ ہم ڈال رہے ہیں، 2 ٹی اسپون کے جتنا چلی ساس ڈال رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے، کوئی بھی آپ اپنی پسند کا چلی ساس ڈال سکتے ہیں۔ اب ہم اس کو مکس کریں گے جلدی سے، اور باقی کی جتنی چیزیں میں نے آپ کو بتائی نا وہ ساری اس میں ڈال دیں گے۔ چلیں جی، سارا کچھ مکس کر دیں گے، اور اس میں صرف میں نے تھوڑا سا پانی اور ڈالا ہے، آپ اگر ہو تو 1 کپ یخنی ڈال لیں، اور میں نے آدھا کپ یخنی ڈالی ہے نا تو آدھا کپ پانی اور ڈالا ہے۔ چلو جی، اب اس میں بوائل آ جائے گا اچھا سا، تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے، جو چکن کے پیسز ہم نے فرائی کر کے رکھے ہیں وہ ہم اس میں ڈالیں گے۔ اگر آپ نے یہ تھوڑا لیٹ سرو کرنا ہو تو آپ اتنی گریوی بنا کے رکھ لیں، اور جب مہمان آئیں تب گرم کر کے پھر اس میں چکن ڈالیں، ٹھیک ہے۔ چلو جی، اب ہم اس کو گاڑھا کریں گے، جس کے لیے ہم اس میں کارن فلور ڈالیں گے۔ 1 ٹیبل اسپون کے جتنا کارن فلور میں نے پانی میں مکس کر کے اس میں ڈال دیا، تاکہ گریوی تھوڑی سی گاڑھی ہو جائے، جو کہ ابھی 1-2 منٹ میں ہو جائے گی۔ اور دیکھیں زبردست سا منچورین کتنا ایزیلی ہم نے ریڈی کر لیا ہے، اینڈ اٹ واز ویری ٹیسٹی۔ جب آپ اس کو ٹرائی کریں گے اور چکھیں گے تو واہ واہ کریں گے۔ چلیں جی، اب ہم ویجیٹیبل فرائیڈ رائس بنا رہے ہیں فٹافٹ سے کوئک سے۔ 1 ٹیبل اسپون آئل ہے، جس میں 2 ٹیبل اسپون گاجر اور 2 ٹیبل اسپون شملہ مرچ زبردست سی کٹی ہوئی چھوٹی چھوٹی منی منی ڈال دی ہے ہم نے، اور 1 گلاس چاول میں نے ابال کے ان کو فریج میں رکھ دیا ہوا ہے ٹھنڈا ہونے کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ بیسٹ ٹپ ہے اچھے فرائیڈ رائس بنانے کے لیے۔ اب اس میں چلے جائیں گے گرین آنین، کوئی 1-2 منٹ ہم نے گاجر اور شملہ مرچ کو فرائی کیا، اس کے بعد اس میں ڈال دیا ہم نے ہرا پیاز، اس کو تھوڑا سا ہلائیں گے، اور اس کے بعد اس میں ڈال دیں گے ہم بند گوبھی۔ چلیں جی، بند گوبھی کو ڈال کے ہم تھوڑا سا فرائی کریں گے، صرف 1-آدھا منٹ کو، اور اس کے بعد ہم اس میں شامل کر دیں گے چاول جو کہ ہم نے فریج میں رکھے ہوئے تھے۔ آنچ ذرا کر دیں گے تھوڑی سی تیز، اور ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے 1 ٹیبل اسپون کے جتنا سویا ساس، ٹھیک ہے۔ بس اب اس کو مکس کریں فٹافٹ سے، اور اپنے جو منچورین آپ نے بنایا اس کے ساتھ سرو کریں، اور لائک کریں اس ویڈیو کو، فٹافٹ سے لائک کا بٹن پریس کریں، اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا جلدی سے سبسکرائب کریں گے میری ویڈیو کو، اور ضرور شیئر کریں کہ آپ کو کتنے پسند ہیں چکن منچورین اور رائس، اور آپ اپنی بیسٹ ٹپ ضرور شیئر کریں۔ کل ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔